جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم ساری روتے ہیں. مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی، رحمت ہے نا روئیں گے. بیٹی رحمت ہے نا روئیں گے. روتے ہیں جی لوگ، روتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے، بیٹی ہو گئی ڈب مار کے جا کے. حضرت یاد رکھنا، اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن عوام میں رائج ہے، بولا جاتا ہے کیا؟ جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے، جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے. یاد رکھنا، بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منانا. کیوں؟ بیٹی صرف آئے گی نہیں، ساتھ تیرے لیے یہ خوشخبری بھی لے کے آئے گی، ابو جی میں تائیں آئی جے اور تاڑے تو راضی جے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے، بیٹی آئے گی تو قوم رتی ہے. مہمان رحمت ہے، مہمان آئے گا پھر روئیں گے. قسم ہی کھا رہی ہے اگر رونا ہی ہے. قسم ہم نے کھا لی ہے، دروازے ہم نے بند کر دیے. آمب چوپن تو پہلے پتر نو کہنا کنڈی لا کوئی آ ہی نہ جائے. مچھی کھان تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ نہ جائے. یہ سنو پتر، یہ یورک ایسڈ، یہ ہیپاٹائٹس، یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دی. میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لینا. ایک کام خراب ہویا ہی اس دن دا جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا شروع کیتا ہے. جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا، کنڈیاں لا کے نہ کھاؤ پتہ شامل کرو لوکاں نو. خدا دی قسم ہے ودے گا بھی، صحت بھی ٹھیک رہے گی. میرے شیخ ہیں جی لاہور میں، اس وقت بھی عمر 86-87 سال ہے میرے خیال سے، میرا اندازہ ہے. اکثر میں وہ بیانوں میں آگے پیچھے بول جاتا ہوں، اتنی ہے. میں حضرت جی جب بھی زیارت کو گیا حضرت کو گوشت ہی کھاتے دیکھا. میں پیچھے بھی گیا حضرت اس میں گوشت ہی کھا رہے تھے. میں نے عرض کی میں حضرت تیرا گوشت تھوڑا گایا کر. انہیں فرمان لگے میرے نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا، تو کون ہوتا ہے مجھے گوشت سے روکنے والا؟ میں نے عرض کی حضرت ماڑا موٹا کیما دا خادم تے ڈاکٹران دا نوکر بھی ہیں، عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے، کہیں یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ بن جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے. فرمان لگے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. میں حضرت تو کیوں؟ فرمان لگے میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں، میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں. میں پہلے پیالی، میرے محبوب نے جڑا فرمایا پہلے پیالی کسی ماڑے گھر جاندی ہے میں پھر کھانا وا. ایک کام موجودہ ہی خراب ہویا جدن دا کلیاں کھان لگ پہ. وہ کلیاں کھانا تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی نہیں رہا یار. دل بڑے کرو یار. میرے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے. بندہ آیا عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا. اور کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض نہ ہو. فرمایا نہیں مینوں لگدا ہو گیا. اور کرتا ہے حضور کیسے؟ فرمایا 10 دن لگ گئے علی گھر پرونا ہی کوئی نہیں ہے، ایسی وڈی کو دلیل ہو سکتی ہے؟ اسی کنڈی کنڈی کنڈی. پھر کی ہویا؟ پھر اتوں بھی کنڈی، پھر اتوں بھی کنڈی. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. کھولو مڑے اندر یہ زلزلہ آیا بیٹا، دل کھول کے ان کی مدد کرو اپنے بھائیوں کی. وہ پریشان ہے اس وقت، روٹی سے بھی وہ پریشان ہے، مدد کرو ان کی. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہیں جی. وہ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. وہ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کہتے ہیں جی واحد میں ہی تھا جو جاپانی کے گھر گیا، اور کہتے ہیں میں پھر نوٹ کرتا رہا کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، 2 لکڑیوں سے کھاتے ہیں. اللہ یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے. محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا.
اب کیونکہ وہ تو انہوں نے کرنا نہیں، مخالفت کرنی ہے، انہوں نے پھر کیا کیا، ایک انگلی کڈی تو 2 انگلیاں دی جگہ انہوں نے سوٹی لین دی۔ اللہ یوز 3 ہی انگلیاں ہوندی ہیں، 2 انگلیاں دی سوٹی نہیں آندی، 3 ہی ہوندی ہیں۔ پھر اس سے کیا ہے، صحت ہے ان کی۔ تسی 2 سوٹیاں نہ کنا کھا لو گے، 2 یا 3 چولاں دے دانے ہوندے نے بس، وہ بھی پھر اندر چنگی چتھ کے جاندے نے، جی میدا ٹھیک کھایا جاتا ہی نہیں، تھوڑا بندہ کھاتا ہے، صحت ٹھیک۔ اج بھی اللہ دی قسم ہے 3 انگلیاں تے آجو سمندری دے فیصل آباد دے سارے ہسپتال ویلے ہو جان گے۔ اسی کس طرح کھانے ہیں، بک آنا، بک اوڈی بک پر سٹن دے دیں اندر، تو پھر کیا ہوا، ہسپتال بھر گئے۔ آجو آج بھی 3 انگلیوں پہ۔ محبوب نے فرمایا بھوک ہو تو کھاؤ، بھوک ہو تو ہاتھ اٹھا لو۔ اہی تو ادو ہی چھڑنے ہیں کہ بس ہون جگہ کوئی نہیں رہتی ہے۔ ساڑھا صاحب ہوئی ہو، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کھا کھا کے نہ جا پیا، اٹھے ہی نہ جائے۔ وہ کیم ہوراں نے پوڑی بھیجی، چل پوڑی کھا کم تھوڑا تھلے جائے۔ کہندا کیم صاحب جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں اور نہ کھا لیندا۔ میں یار روائیے نہ اج کو صاحب ہی چڑھی ہے۔ میرے مرشدہ نے فرمائی سایہ بھی کر ماں، تو روندا ہی رہنا ہے ہر ویلے۔ کہنے لگا حضرت جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں تھوڑا اور نہ کھا لیندا۔ ساڈا صاحب اسی ادو ہی چھڈنے ہیں جدو ایتھے تک ہو جائے، بس جی ان جگہ کوئی نہیں رہی ہے۔ اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ، موج لگ جائے گی۔ اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ۔ کہتے میں نے ایک ایک چیز ان کی نوٹ کی۔ کہتے جس دن میری واپسی تھی نا، ٹور مکمل ہو گیا، میری واپسی تھی، کہتے ہیں میں نکلنے، میرے دل میں خیال ہے بھائی اتنی اس نے مہمان نوازی کی ہے، میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں نا۔ تو کہتے میں نے کیا فیصلہ کیا، کہتے میں بازار گیا اور میں نے مانا ایک کیمرہ خریدا۔ ایک جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور کیمرہ تھما دیا۔ اب وہ جاپانی آگے سے ناراض ہوا، حضرت جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں؟ پھر میں نے کہا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ میں تو جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہو نہ ہو، جب بھی کیمرہ تو یوز کرے گا میں تجھے یاد تو آؤں گا نا، تیری مہمان نوازی تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن کو وجہ تیرے پاس بھی ہو نا مجھے یاد کرنے کی، یہ کیمرہ اس لیے دے رہا ہوں۔ کہتے اس نے کیمرہ پکڑ کے نا تو مجھے بڑا شرمسار سا ہو کے کہتا ہے حضرت پھر اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ کہتے میں نے بھی پوچھ لیا، میں نے کہا بھئی رسید تو دے دی، میں نے کہا کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی میرے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ آ کے میرے جاپان کی کوئی چیز خریدے تو میرا جاپان بطور مہمان اس کو ہر خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، کیونکہ آپ بھی مہمان ہیں، جب آپ نے کیمرہ خریدا پکی بات ہے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا۔ اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ، کیونکہ اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا، کیمرہ جاپان میں میرے پاس رہے گا، میں دکان پہ جاؤں گا اس کو رسید دکھاؤں گا، بقیہ پیسے دوں گا، ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ سچ بتانا بھائی، محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، ہم بھی پاکستان سے اتنی مخلص ہیں؟ میں ہر ویلے موقع جرنا کی تو موقع لگے تو میں پاکستان دال آواں تے پتر جنوں اپنی دال آن انہیں کتنے ترقی کرنی ہے، جنوں کروں چور پہ جان۔ میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے باہر والے چور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، انہوں چور کروں ہی پہ انہیں حضرت جی باہر والے چوراں دا تے بندہ سوال کر گھر والے دا کی کرے؟ کسی نے کہا نہیں تھا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے؟ میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے اس کو چور باہر سے نہیں، اس کو چور گھر سے پڑے ہیں، میں ہوں چور اس کا، میں نے لوٹا ہے اس کو۔ میرے قیم صاحب رہا میں ماں تو ہی بڑے ہونے جی ہم جب ہوئے حاجی ہدایت اللہ ہیں، میرے مرشدوں نے ایک دفعہ حضرت صاحب بڑی گہری باتیں تھی ان لوگوں کی، میرے مرشدوں کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضور چنگا کون ہے تے پیڑا کون ہے؟ فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے ہو پیڑا ہے، جڑا نہ پڑھیا جائے وہی چنگا، باقی چوپی کر رہا ہے۔ کیونکہ جس کو موقع ملا حضرت باز کوئی نہیں آیا، سب نے اس کو لوٹا ہے نوچا ہے۔ نہیں یار آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہو جائیے، آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہوئیے، آؤ پتر
اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی. تم نہیں ہوگے اس کے مقدر میں عروج لکھا جا چکا ہے. کسی نے جو آکے حضرت جی کریڈٹ لینا تھا وہ اسی نہ لئیے ہے, یہ لکھا ہے, اس نے حکمرانی کرنی ہے انشاءاللہ. یہ لگا ہوا ہے, یہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ چڑھے نیچے سے پڑھ کے کمنٹس دے کے مولوی پاگل ہو گیا. مولوی پاگل نہیں ہوا, اللہ کے فضل سے ہوش میں ہوں. اور بیٹا وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی, جب پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. ہاں جی, میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا, میں ہوش میں بول رہا ہوں. حضرت بڑا نے زور لگایا اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان وہ درخت ہے جس کو محمد اور علی نے لگایا ہے. جنہوں محمد تے علی لان دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. امتحان ہے, آزمائش ہے, سختیاں ہیں حضرت, میں اس سے انکاری نہیں ہے, لیکن بگڑ اس کا نہیں سکے گا انشاءاللہ. یہ ہے, یہ رہے گا اور یہ رہے گا. بس آؤ یار, اسی کو اپنا حصہ پائیے, اسی کوئی اپنا حصہ مخلص ہوئیے اپنے پاکستان دینا, اپنے پاکستان کے لیے کچھ کریں یار. وہ کہہ رہا ہے آپ کو, وہ بلا رہا ہے, وہ پکار رہا ہے آپ کو, وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ مجھے کھا رہے ہیں, وہ دیکھو وہ مجھے نوچ رہے ہیں, وہ دیکھو میری جڑیں کاٹ رہے ہیں, وہ دیکھو میری ٹہنیاں کاٹ رہے ہیں, وہ دیکھو میرے پتے توڑ رہے ہیں, وہ دیکھو میرے بال توڑ رہے ہیں, اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے. نہیں حضرت, اقبال نے کیا خوبصورت لکھا تھا, میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. ہم نے بڑی پڑھی ہے بچپن میں, اور کسی کی تو قبول ہوئی ہے نا, بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے, سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان, اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے. پتر بڑا مہنگا بنا یہ پاکستان, 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی پھر یہ بنا تھا, 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا پھر یہ بنا تھا. بڑا مہنگا ہے پاکستان, سستا نہیں حضرت جی. بس یہ ہے, اس کے پاس خیر خواہ نہیں ہے, اس کے پاس مخلص لوگ نہیں, اپنے ہی لوٹ رہے ہیں, اور جس کو موقع مل رہا ہے وہ لوٹ رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت, اپنی نمازیں پوری کریں حضرت. ماشاءاللہ وہ حضرت نے مجھے بھی بتایا کہ وہ جو پروگرام کروایا جنہوں نے, وہ شفیق صاحب جی, وہ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں, والد صاحب بھی جا رہے ہیں. بس جی میں تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ 2 مقامات, ان کی شان ان کی شوکت کیا ہے, اور میں نہیں جانتا, چلو بتانا بھی نہیں جی وہ کون ہے جو 2 جا رہے ہیں تاکہ تربیت ہو جائے. بس ہم تو حضرت جی وہ نا گل پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی ہیں, نہیں تو کی کر کے چلی ہیں کہ تینوں ہار پائی ہے, تیریاں نمازاں پوری ہیں. میں اس دن بھی ایک پروگرام پہ تھا, وہ حج پہ جا رہے تھے, وہ نات خان پائی اور ہی لگے تھے, گل پاؤ پھلان دے, میں چپ کر کے پیا ویکھا, میں بھائی کیتا کہ یہ تینوں ہار پائی ہے, تو تے مجرم ہے یا تے دس نہ کوئی کیتا ہی, بھائی میں اے کر کے چلا رسول اللہ دی بارگاہ وچ تے تینوں ہار بھی پا دنے, تو تے کیتا ہی کھ نہیں, تیریاں نمازیں ہی نہیں پوریاں, تیرے منہ تے داڑھی کوئی. اور جن کو سمجھ تھی وہ جگہ کیا ہے, تو پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ باہر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں, شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا,
سید گولڑے دا سید، گولڑے کا سید، میرے علی شاہ کی اولاد. وہ کیا کہہ رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے؟ شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ہماری جانے والا مدینہ کیسے جاتے ہیں؟ میری بھی تو سب ڈیوٹی تھی نا، مجھ سے بھی نہیں ہوئی، میں نے بھی تو خوش آمدی کی. 4 پیسے والی میں بھی جھوٹ ہی بول چڑھیا، میں نے ڈیوٹی کی کوئی نہیں. میں نے بتائی بھائی دھیان نہ چلیں، رسول اللہ دی بارگاہ چ چلنا ہے. پھر پتہ کیا اس کا رزلٹ نکلا حضرت؟ پھر اس کا میں نے تربیت نہیں کی، میں نے ڈیوٹی نہیں کی اپنی. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ دکھاؤ جی فون ذرا. میں نے دیکھا ہے معجہ شریف میں اگر 100 بندے کھڑے ہیں نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے حضرت. کسی کو نہیں احساس، رسول اللہ کی بارگاہ ہے. میرا کام تھا اس کو سوچ دے کے بھیجنا، چیک کر کے جائیں انہوں دے حضور نمازاں پوریاں نہیں، معاملے ٹھیک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، رزق ٹھیک ہی، کسی کا دل تے نہیں توڑیا، بھرا بھین ناراض تے نہیں ہوں، قطع تعلقی تے نہیں ہوں کیتی، کسی دا کھادا تے نہیں ہوں، تو رسول اللہ دی بارگاہ چ چلنا ہے. میں بھی نال بہ کے لگا ہاں، گل پاؤ پلان دے ہار میں مدینے چلیاں. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ احساس ہی نہیں قوم کو جا کر رہے ہیں. 80 بندے معجہ شریف میں کھڑے ہیں، 100 بندے کھڑے ہیں، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہے. کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی جرم احساس نہیں. موبائل چکے نے رسول اللہ دی بارگاہ نہ بھائی دھیان نہ جائیں. آخری بات گل ختم. حضرت سیدنا مالک بن دینار، میں جا رہا ہوں حضرت صاحب سے پوچھنا، حضرت صاحب سے پوچھنا کہ بلا پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا حضرت ذرا سانو دسو مالک بن دینار کون سے. لکھا حضرت حج پہ چلے، لوگوں نے سواری پیش کی، اب پیدل چل پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور سواری تے نہیں بیٹھنا؟ فرمایا نہیں پیدل جانا ہے. عرض کی تھی حضرت بڑا لمبا سفر ہے، پیدل کیویں جاؤ گے؟ فرمایا پہنچ جاؤں گا اوکھا سوکھا، سواری تے نہیں بیٹھنا. عرض کی تھی حضور کو شریعت میں قید کہ سواری پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتے؟ فرمایا کوئی نہیں. عرض کی تھی حضور پھر سواری پہ نہیں کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمایا مجھے اتنا بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ پیدل جانا چاہیے؟ میری قوم کو احساس ہی کوئی نہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. 100 بندے کھڑے ہیں، 80 دے ہتھاں چ موبائل، پتہ ہی نہیں اسی رسول اللہ دی بارگاہ چ، اسی رسول اللہ دی بارگاہ چ. احساس زیاں جاتا رہا. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ دوست احباب بیٹھے تشریف رکھیں. حضرت صاحب نے جانا ہے، آپ تشریف رکھیں. پاکستان کے مایہ ناز ثنا خان تشریف لا چکے ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے. آج کے میزبان جناب محمد شفیق رحمانی صاحب کی طرف سے آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ کوئی ساتھی لنگر کے بغیر نہ جائے. آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے. ممکن ہے